دشمن کی بیٹی۔ رات کا اندھیرا ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ جنگل میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، جسے کبھی کبھار جھینگروں کی آوازیں توڑ دیتی تھی۔ زمان آفندی اپنی جیپ میں بیٹھا ایک مشکل دن گزارنے کے بعد گھر واپس جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں تھکی ہوئی تھیں، لیکن ذہن ہمیشہ کی طرح چوکنا تھا۔ اچانک ایک چیخ کی آواز نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ وہ فوراً جیپ روک کر باہر نکلا۔ آواز ایک عورت کی تھی جو مدد کے لیے چیخ رہی تھی۔ جنگل کی تاریکی میں جب یہ آواز پراسرار اور خوفناک لگ رہی تھی۔ زمان نے بندوق نکالی اور آہستہ آہستہ اس سمت بڑھنے لگا جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ چند قدم چلنے کے بعد اس نے ایک لڑکی کو دیکھا جو خوف کے مارے درخت کے ساتھ چپٹی ہوئی تھی۔ اس کے گرد جنگلی کتے منہ کھولے کھڑے تھے، جیسے وہ کسی بھی لمحے اس پر حملہ کرنے والے ہوں۔ رکو! زمان کی گرجدار آواز جنگل میں گونجی۔ اس نے فوراً بندوق اٹھا کر ہوا میں فائر کیا۔ گولی کی آواز سن کر کتے بھاگ گئے۔ لڑکی جو اب تک بے حس و حرکت کھڑی تھی، زمین پر گر گئی۔ زمان نے آگے بڑھ کر لڑکی کو سہارا دیا۔ وہ کانپ رہی تھی اور اس کی حالت بہت خراب تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زمان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، کوئی مجھے یہاں چھوڑ گیا، لڑکی نے بمشکل جواب دیا۔ زمان نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اپنی جیپ کی طرف لے گیا۔ زمان نے لڑکی کو اپنی جیپ میں بیٹھایا اور فارم ہاؤس کی طرف چل دیا۔ راستے میں وہ خاموش تھی اور زمان نے بھی اسے زیادہ سوالات نہیں کیے۔ فارم ہاؤس پہنچ کر اس نے لڑکی کو اندر لے جا کر ایک کمرے میں آرام کرنے کو کہا۔ تم یہاں محفوظ ہو، صبح بات کریں گے، زمان نے مختصر کہا اور باہر نکل گیا۔ صبح جب لڑکی ہوش میں آئی تو اس نے خود کو ایک اجنبی جگہ پر پایا۔ خوفزدہ ہو کر وہ کمرے سے باہر نکلی اور سامنے زمان آفندی کو بیٹھا ہوا پایا۔ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ لڑکی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ پہلے اپنا نام بتاؤ، زمان نے نرمی سے پوچھا۔ رانیہ شاہ۔ یہ نام سنتے ہی زمان کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ رانیہ شاہ؟ ملک شاہ کی بیٹی، جو زمان کا جانی دشمن تھا۔ ملک شاہ کی بیٹی، زمان نے دل ہی دل میں کہا، لیکن چہرے پر کوئی تاثرات ظاہر نہیں کیے۔ رانیہ، جو اب تک بے خبر تھی کہ وہ کہاں ہے، جلد ہی حقیقت جان گئی کہ وہ اپنے بابا کے دشمن کے فارم ہاؤس میں ہے۔ یہ جان کر اس نے خوف کے ساتھ زمان سے کہا، مجھے یہاں کیوں رکھا ہے؟ تم نے مجھے اغوا کیوں کیا؟ شاید وہ بھول چکی تھی کہ اس نے کس طرح اسے جنگل میں سے اپنے فارم ہاؤس پہ لایا تھا۔ زمان نے اس کی بات سن کر سرد لہجے میں جواب دیا، میں نے تمہیں اغوا نہیں کیا۔ اگر میں تمہیں جنگل میں نہ بچاتا تو اب تک تمہارا حال کیا ہوتا؟ رانیہ کو زمان کی بات پر یقین نہیں آیا۔ مجھے جانے دو، میرے بابا میرا انتظار کر رہے ہیں۔ زمان نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور گہری سانس لی۔ یہ لڑکی شکر گزار ہونے کے بجائے مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ چند دن گزرے اور رانیہ آہستہ آہستہ فارم ہاؤس میں ایڈجسٹ ہونے لگی۔ زمان نے اس کے لیے تمام ضروری انتظامات کیے تھے، لیکن دونوں کے درمیان خاموشی اور تلخی برقرار تھی۔ ایک دن جب زمان فارم ہاؤس کے لان میں کام کر رہا تھا، رانیہ نے دور سے اسے دیکھا۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر یہ شخص
اتنا سخت اور خاموش کیوں ہے؟ دوسری طرف زمان بھی رانیہ کی معصومیت کو محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے دشمن کی بیٹی ہے، لیکن اس کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہو رہا تھا۔ ایک دن رانیہ نے زمان کو آنگن میں نماز پڑھتے دیکھا۔ اس کی عاجزی اور سچائی نے رانیہ کے دل کو چھو لیا۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید زمان اتنا برا نہیں جتنا وہ سمجھتی تھی۔ اسی دوران زمان نے بھی رانیہ کی معصومیت اور خوبصورتی کو محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا وہ دشمن کی بیٹی ہے، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی کشش پیدا ہو رہی تھی۔ ایک دن زمان نے رانیہ کو باغ میں اکیلا پایا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا اور کہا، رانیہ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ رانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ میں جانتا ہوں کہ ہم دشمن ہیں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہم انسان بھی ہیں۔ میں تمہارے ساتھ ایک نیا رشتہ بنانا چاہتا ہوں۔ رانیہ حیران رہ گئی۔ کیا مطلب؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زمان کے الفاظ سادہ لیکن سچے تھے۔ رانیہ نے پہلے تو انکار کر دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے بابا کبھی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے، اور تمہیں بھی دشمنی کی قیمت چکانی پڑے گی۔ زمان نے دھیرے دھیرے رانیہ کو قائل کرنا شروع کیا اور اسے اپنی نیت کی سچائی اور دل کی پاکیزگی کا یقین دلانے لگا۔ رانیہ نے دیکھا کہ زمان نہ صرف اس کی حفاظت کر رہا تھا، بلکہ اس کے خوابوں اور عزت کا بھی خیال رکھتا تھا۔ کچھ دنوں بعد رانیہ نے زمان کی محبت کو قبول کر لیا۔ دونوں نے اپنی شادی کا فیصلہ کیا، لیکن یہ راہ آسان نہیں تھی۔ چند دن فارم ہاؤس میں گزارنے کے بعد رانیہ نے زمان آفندی سے دوبارہ درخواست کی کہ اسے اس کے والد ملک شاہ کے پاس واپس لے جایا جائے۔ زمان آفندی، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے میرے بابا کے پاس جانے دیں، وہ بہت پریشان ہوں گے۔ زمان، جو اس سے پہلے رانیہ کی اس فرمائش کو نظر انداز کر رہا تھا، اس بار سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے جان لیا تھا کہ رانیہ کو مزید روکنا مناسب نہیں ہے۔ اس نے جان لیا تھا کہ رانیہ کو مزید روکنا مناسب نہیں۔ ٹھیک ہے رانیہ، میں تمہیں بحفاظت تمہارے گھر پہنچا دوں گا، لیکن یاد رکھنا یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ زمان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ رانیہ کی آنکھوں میں امید کی جھلک تھی۔ میں بس اپنے بابا کے پاس پہنچنا چاہتی ہوں۔ زمان آفندی جانتا تھا کہ ملک شاہ کے دشمن بھی رانیہ کو نقصان پہنچانے کی طاق میں ہوں گے، اس لیے اس نے سفر کی مکمل منصوبہ بندی کی۔ ہم رات کے وقت نکلیں گے، زمان نے اپنے ملازم فہد سے کہا۔ رانیہ کی حفاظت ہر قیمت پر یقینی بنانی ہے، کسی کو شک بھی نہ ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ زمان نے اپنے فارم ہاؤس کے گیٹ پر حفاظتی انتظامات سخت کر دیے اور اپنے قریبی آدمیوں کو ہدایت دی کہ کسی کو فارم ہاؤس سے باہر یا اندر جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ رات کے اندھیرے میں زمان آفندی نے اپنی بلیک جیپ تیار کی۔ اس نے خود گاڑی چلانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ ہر ممکنہ خطرے پر قابو پا سکے۔ رانیہ، یہ سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں بحفاظت پہنچا دوں گا، زمان نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ رانیہ نے خاموشی سے سر ہلایا اور جیپ میں بیٹھ گئی۔ زمان کے ساتھ اس کا اعتماد آہستہ آہستہ بحال ہو رہا تھا۔ جنگل کے راستے سے گزرتے ہوئے زمان کو محسوس ہوا کہ کچھ گاڑیاں اس کا پیچھا کر رہی ہیں۔ فہد، تیار رہنا، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، زمان نے واکی ٹاکی پر اپنے ساتھ چلنے والے محافظوں کو ہدایت دی۔ زمان نے واکی ٹاکی پر ایک منٹ فرینڈز،
खौफजदा हो गई। क्या हुआ? क्या कोई हमारा पीछा कर रहा है? फिक्र मत करो, जमान ने इत्मीनान के साथ कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पीछे आने वाली गाड़ियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जमान ने फौरन जीप को एक तरफ मोड़ दिया और अपनी बंदूक निकाल ली। फहद, हमलावरों को रोको, जमान ने हुक्म दिया। जमान के मुहाफिजों ने गाड़ियां रोकने के लिए हमलावरों पर जवाबी फायरिंग की। जंगल में गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी। जमान ने मौके का फ़ायदा उठाया और जीप को तेज़ रफ्तारी से वहां से निकाला। घंटों सफ़र के बाद जमान अफंदी और रानिया एक निस्बतन महफूज इलाके में पहुंचे। अब तुम्हें कोई ख़तरा नहीं, जमान ने कहा, लेकिन उसकी आंखें अब भी चौकस थी। रानिया ने थोड़ी देर के लिए सुकून का सांस लिया। आपने मेरी जान बचाई, लेकिन आपने अपनी जान खतरे में डाल दी। क्यों? रानिया ने सवाल किया। यह मेरा फ़र्ज़ था रानिया, जमान ने मुख्तसर जवाब दिया। मलिक शाह के वसी अरीज हवेली के गेट पर पहुंचते ही जमान ने जीप रोक दी। गेट पर मौजूद मुहाफिजों ने फौरन मलिक शाह को इत्तला दी कि उनकी बेटी वापस आ गई है। रानिया जीप से उतरी और हवेली के अंदर दौड़कर अपने वालिद के गले लग गई। मलिक शाह, जो अपनी बेटी की वापसी से बेहद खुश था, फौरन गेट की तरफ आया, लेकिन जब उसने जमान अफंदी को देखा तो उसके चेहरे पर सख्ती आ गई। तुम मेरी बेटी को यहाँ क्यों लाए? मलिक शाह ने सख्त लहजे में कहा। जमान ने तहम्मुल से जवाब दिया, मैंने उसे बाहिफाजत पहुँचाने का वादा किया था और मैंने अपना वादा पूरा किया। रानिया ने अपने वालिद की तरफ देखा और कहा, बाबा, अगर जमान न होते तो शायद मैं आज यहाँ न होती। मलिक शाह खामोश हो गया। वो जमान की बातों को पढ़ रहा था। ठीक है, तुमने जो किया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन अब यहाँ से चले जाओ। जमान ने कोई बहस नहीं की। उसने एक आखिरी नज़र रानिया पर डाली और फिर जीप की तरफ बढ़ा। रानिया, तुम अब महफूज हो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, जमान ने आहिस्ता से कहा और गाड़ी चलाकर वहां से रवाना हो गया। रानिया ने जमान को जाते देखा और उसके दिल में अजीब सा खला महसूस हुआ। वो जानती थी कि उसका शुक्रिया अदा करना काफ़ी नहीं था। रानिया की वापसी के बाद मलिक शाह ने जमान के बारे में अपनी राय पर गौर करना शुरू किया। वो सोचने लगा कि शायद जमान अफंदी वो शख्स नहीं था जो वो हमेशा समझता था। रानिया के दिल में भी जमान के लिए एहतराम और मोहब्बत का बीज बो दिया गया था, जो वक्त के साथ परवान चढ़ने लगा था। इस सफ़र ने न सिर्फ रानिया को उसके घर वापस पहुंचाया, बल्कि दोनों के दिलों में मोहब्बत की चिंगारी भी पैदा कर दी। रानिया को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फैसला करने के बाद जमान जानता था कि उसे रानिया के वालिद मलिक शाह का सामना करना पड़ेगा। मलिक शाह न सिर्फ उसका जानी दुश्मन था, बल्कि वो अपनी ताकत और गुरूर के लिए मशहूर था। जमान जानता था कि ये मुलाकात आसान नहीं होगी, लेकिन उसने खुद को तैयार कर लिया था। मलिक शाह के वशी और शानदार हवेली के दरवाजे पर जमान अफंदी ने कदम रखा। अंदर दाखिल होते ही गार्ड्स और मुलाजमीन की नज़रें उस पर जम गईं, जैसे वो कोई दुश्मन का पैगाम लेकर आया हो। मलिक शाह ने जब जमान को आते देखा तो उसके चेहरे पर सख्ती और गुस्से के आसार नुमाया हो गए। जमान अफंदी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मलिक शाह की आवाज़ सख्त और तंज़ियत थी। जमान ने सुकून से जवाब दिया, मैं आपसे बात करने आया हूँ। ये वक्त है कि हम अपनी दुश्मनी को ख़त्म करें और एक नया आगाज़ करें। नया आगाज़? तुम जैसे दुश्मन से? मलिक शाह हंसा, लेकिन उसकी हंसी में जहर घुला हुआ था। तुम्हारे जैसे शख्स पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? मलिक शाह की बातों में न सिर्फ गुस्सा था, बल्कि तंज और तहक़ीर भी शामिल थी। तुमने मेरे कारोबार को नुकसान पहुंचाया, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, और अब तुम मेरे घर आकर दोस्ती की बात कर रहे हो। तुम्हारे जैसे लोग काबिल इत्मीनान नहीं होती। जमान अफंदी, जमान ने ये सब सुनकर भी अपना सुकून बरकरार रखा। उसका दिल जानता था कि अगर वो गुस्से में जवाब देगा तो ये बातचीत ख़त्म हो जाएगी। उसने गहरी सांस ली और तहम्मुल से कहा, मलिक शाह,
میں یہاں دشمنی کو ختم کرنے آیا ہوں۔ رانیہ آپ کی بیٹی ہے، لیکن اس وقت وہ میری زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ میں نے اس کی جان بچائی اور اس کے ساتھ عزت اور محبت کا وعدہ کیا۔ میں یہاں آپ کی اجازت لینے آیا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ آپ کی مرضی سے ہو۔ مرضی سے؟ تم چاہتے ہو کہ میں اپنی بیٹی کو تم جیسے شخص کے حوالے کر دوں؟ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ ملک شاہ کی آواز بلند ہوئی۔ زمان نے خاموشی سے ملک شاہ کی بات سنی۔ جب وہ بولنا بند ہوا تو زمان نے نرمی سے کہا، آپ کے غصے اور الفاظ کی تلخی کو میں سمجھ سکتا ہوں ملک صاحب۔ آپ نے میرے بارے میں ہمیشہ غلط سنا اور شاید میں نے بھی آپ کو غلط سمجھا، لیکن آج میں آپ کے سامنے اپنی نیت کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ زمان کی باتوں کا انداز اتنا پر اعتماد تھا کہ ملک شاہ خاموش ہو گیا۔ زمان نے کہا، رانیہ کی حفاظت کرنا میرا فرض تھا اور میں نے وہ فرض ادا کیا۔ آج میں یہاں اس کی عزت کا تحفظ کرنے آیا ہوں۔ میں آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اسے خوش رکھنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ ملک شاہ نے زمان کو گھور کر دیکھا۔ وہ اندر سے کشمکش کا شکار تھا۔ ایک طرف اس کی دشمنی تھی اور دوسری طرف اپنی بیٹی کی خوشی، محبت۔ ملک شاہ نے زمان کی طرف طنزیہ انداز میں دیکھا، تم چاہتے ہو کہ میں اپنی بیٹی کو ایک دشمن کے حوالے کر دوں، اور وہ بھی صرف تمہارے کہنے پر؟ زمان نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، میں دشمن ہو سکتا ہوں لیکن میں بے ایمان یا دھوکے باز نہیں ہوں۔ میں آپ کی بیٹی کے لیے وہی چاہتا ہوں جو ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے چاہتا ہے، عزت، تحفظ اور خوشی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس قابل نہیں تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک لمحے کے لیے یہ ضرور سوچیں کہ رانیہ کی خوشی کس میں ہے۔ عین اسی وقت رانیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی اور عزم تھا۔ بابا، رانیہ نے نرم لہجے میں کہا، زمان نے میری زندگی بچائی اور ان چند دنوں میں نے اس کا اصل چہرہ دیکھا ہے۔ وہ دشمن نہیں ہے بابا، وہ ایک اچھے انسان ہے اور میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو فرینڈز، میری بیک گراؤنڈ سے جو بھی آوازیں آ رہی ہیں پلیز اسے اگنور کریں اور بنے رہیں میرے ساتھ۔ ملک شاہ نے حیرت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ رانیہ، کیا تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں بابا، میں جانتی ہوں کہ آپ کو ان پر بھروسہ کرنا مشکل ہوگا، لیکن اگر آپ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں تو میری خوشی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ملک شاہ کے چہرے پر کشمکش صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی باتوں کو جھٹلا نہیں سکتا تھا، لیکن دشمنی کی تلخی بھی دل سے نکالنا آسان نہیں تھا۔ زمان نے آخری بار کہا، ملک صاحب، میں آپ سے ایک موقع مانگ رہا ہوں۔ میں آپ کی بیٹی کا تحفظ اپنی جان سے زیادہ اہمیت دوں گا۔ آپ کی عزت میری عزت ہوگی۔ ملک شاہ نے گہری سانس لی اور کہا، زمان، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا، لیکن اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے میں یہ رشتہ قبول کرتا ہوں۔ اگر تم نے اسے تکلیف پہنچائی تو تمہیں میری دشمنی دوبارہ سہنی پڑے گی۔ آپ کی بیٹی میری ذمہ داری ہے، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ زمان نے رانیہ کے والد ملک شاہ سے ملاقات کی اور انہیں اپنی نیت کے بارے میں بتایا۔ پہلے تو ملک شاہ نے سخت مخالفت کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا زمان نے ان کی بیٹی کی عزت اور جان بچائی ہے تو وہ مان گئے۔ رانیہ اور زمان کی شادی نے دو دشمن خاندانوں کو ملک شاہ نے یہ ملاقات نہ صرف دو خاندانوں کی دشمنی کو ختم کرنے کا باعث بنی، بلکہ اس نے محبت، عزت اور اعتماد کی ایک نئی بنیاد رکھی۔ زمان نے اپنی نرمی اور عزم سے ملک شاہ کو قائل کیا اور رانیہ کی محبت نے ان دونوں کے دلوں کو جوڑ دیا۔ تو فرینڈز، کیسی لگی میری یہ پیاری سی چھوٹی سی اسٹوری؟ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ کمنٹس ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے لیے نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل سکے۔ تھینک یو فرینڈز۔ اور فرینڈز، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اسٹوری میری خود کی لکھی ہوئی ہے، اور فرینڈز تو پلیز فرینڈز مجھے سپورٹ کیجیے، لائک کیجیے
اور ساتھ ہی میری LV 3 بجے ہوتی ہے شام میں، تو اسے بھی